کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حروریہ نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شرک کی آیتیں پڑھی اور ممبر پر حضرت علی خطاب فرما رہے ہیں، وہ سامنے آتے ہیں تو وہ آ کر حضرت علی سے کہتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ تو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تو نے شرک کیا، حضرت علی کو کہتا ہے، وہ شرک والی آیتیں پڑھتا ہے، کبھی وہ آیت پڑھتا ہے ان الحکم الا للہ۔ تو اب حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیں اور کمال ہو گئی ہے، سبحان اللہ، یہ علی کا ہی جواب تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہا باطل، قرآن کے الفاظ سچے ہیں، صحیح ہیں، مگر جو تو مانا ان سے اخذ کر رہا ہے نا اور جو اس کا اطلاق کر رہا ہے نا وہ تو غلط کر رہا ہے، وہ مانا باطل ہے جو تو لے رہا ہے۔ الفاظ حق ہیں پر جو اس کا تو مانا لے رہا ہے نا وہ باطل ہے۔ تو یہ وہ کلمات ہیں جو حضرت علی نے اس وقت کہے جب خوارج نے حضرت علی پر شرک کی آیات پڑھ کر شرک کا فتویٰ لگایا اور رد شرک کی آیات پڑھ کر ان کا اطلاق آپ پر اور آپ کے اصحاب پر فرمایا تو آپ نے انہیں جواباً فرمایا۔ اسی طرح لفظ شیعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے حق ہے، لیکن روافض اس سے باطل مراد لیتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ روافض کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ تبرعی تھے، وہ سینہ کو بھی کرتے تھے اور وہ اصحاب ثلاثہ کو نعوذ باللہ اور ان کو اصحاب کو وہ لعنتی کہتے تھے۔ اس معنی میں اس کا معنی لینا بالکل باطل ہے، اور یہ بات روایت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کلمۃ حق ارید بہا باطل۔ اب وہ ان من شیعتہ ابراہیم، اس کا معنی کیا ہے؟ اس لیے شیعہ کا معنی بیان کرتے ہیں، جن آیات میں لفظ شیعہ آیا ہے ہم ان کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان آیات میں شیعہ کا لفظ کہیں کافروں کے لیے استعمال ہوا ہے، کہیں کافروں کے مقابلے میں اہل ایمان کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی بعض آیات میں شیعہ کا لفظ اس گروہ کے لیے استعمال ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اور بعض آیات میں شیعہ کا لفظ کفار و مشرکین کے لیے استعمال ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے منکر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر اور آخرت کے منکر ہیں۔ یعنی یوں کہیں کہ قرآن میں یہ لفظ نمرود کے لیے بھی آیا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی لفظ شیعہ آیا ہے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے اور فرعونیوں کے لیے بھی لفظ آیا ہے۔ اب پہلے ہم بات کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ آیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب یہ لفظ آیا ہے تو وہاں اس کا کیا معنی ہے؟ تو جب یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ لفظ آیا ہے تو وہاں پر اس کا معنی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، آیت آگے میرے سامنے سورہ صافات کی۔ تو یہاں پر صاحب مجموع البیان بس ایک ہی حوالہ کافی ہے، یعنی وہ جو لوگ اپنے اوپر اطلاق کرتے ہیں نا ان کی یہ تفسیر ہے، تو اس کے اندر لکھا ہے کہ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہتے ہیں اے وَإِنَّ مِن شِيَّتِ نوح ابراہیم، یعنی انہو علی منہاجہ و سنتہ فی التوحید۔ جب قرآن میں ابراہیم کے لیے یہ شیعہ کا لفظ آیا ہے تو وہ کسی فرقے کے لیے نہیں آیا۔ صاحب مجموع البیان کہتے ہیں کہ یہ اس معنی میں آیا ہے کہ جو دین سیدنا نوح علیہ السلام لے کر آئے تھے، جس دین پر توحید کا، رسالت کا، آخرت کو ماننا، یہ جو دین آدم علیہ السلام سے چلا تھا، اور آگے وہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم، کہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دین آیا، اور جس کو قرآن نے کہا وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ ساری پوری امت کا، پوری مخلوقات کا ایک ہی دین تھا، حق کا جو دین تھا جس پر تمام انبیاء آئے۔ تو وہ صاحب مجموع البیان کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے شیعہ کا لفظ آیا تو اس کا معنی شیعہ فرقہ نہیں ہے، روافض کا فرقہ مراد نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ابراہیم کا وہی دین تھا جو حضرت نوح کا دین تھا، اور اللہ اہل مکہ کو یہ فرما رہا ہے کہ اے مکہ والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، یہ وہی دین ہے جو نوح کا دین تھا، جو ابراہیم کا دین تھا، یہی دین تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، چونکہ یہ سارے ایک ہی دین کی اتباع کر رہے ہیں، ایک ہی دین کے پیچھے چل رہے ہیں، ایک ہی دین کو مان رہے ہیں۔ اس لیے اس معنی میں، ایمان کے معنی میں، نوح بھی شیعہ تھے، ابراہیم بھی شیعہ تھے، موسیٰ بھی شیعہ تھے، کلیم اللہ بھی شیعہ تھے، عیسیٰ بھی شیعہ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شیعہ تھے۔ اب جب اس معنی میں کہوں تو میں عبد المجید کہتا ہوں، میں نور ٹی وی والے، ساری دنیا کے مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، جن کے لیے قرآن کی آیات آئی ہیں، جنت کی بشارتیں ہیں، اہل ایمان، وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ ابراہیم، وہ سارے کے سارے شیعہ ہیں۔
لیکن چونکہ اب کیا نقصان ہوا، اب میں یہ ساری بات نہ کرتا تو میں کبھی کہہ نہ پاتا کہ میں شیعہ ہوں.